الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اس مبارک دن جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، وہ خطبہ جو اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا، یا عید کے دن دیا، وہ ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے. خطبہ حجۃ الوداع جسے ہم یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، آخری اور پہلا حجۃ الوداع کا جو نام دیا گیا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی، بیان کیا، خطبہ کیا، وعظ کی، نصیحت کی، اس میں اگر ایک ایک اس کے ٹکڑے کو مطالعہ کیا جائے، ایک ایک حصے کو مطالعہ کیا جائے، پرکھا جائے، تو ہمیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ اسی میں کامیابی ہے. ان ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اس میں کامیابی ہے. اور ان سارے ارشادات کا اگر میں ایک موضوع یا ایک مضمون بیان کروں جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، وہ ان ایام میں جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب یہ ہے کہ بندہ مومن کی پوری زندگی، انفرادی و اجتماعی زندگی، وہ اللہ اکبر کے تابع ہو جائے. ہم نماز میں دن میں صبح سے لے کر کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں ایک نماز کے اندر. یہی مطلوب ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بارہا وقتاً فوقتاً، اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے جو ہمیں ارشادات ملے ہیں، اس میں بھی ہمیں کسی نہ کسی انداز سے حقوق اللہ اور حقوق العباد نے یہی رہنمائی دی ہے کہ آپ کے اندر اللہ اکبر اس کا نظریہ، انفرادی و اجتماعی یہ نظریہ آپ کے اندر پختہ ہو جائے، یہ ایمان اور یہ عقیدہ توحید پختہ ہو جائے کہ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کے حوالے سے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ کہف کے آخر میں فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وہ عمل صالح کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں. یہی خطبہ حجۃ الوداع کے ایک حصے میں فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اللہ اکبر کو نافذ کیا یا نہیں نافذ کیا. تم نے خود جو تمہارے پاس پیغام پہنچا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچے، کہاں تک اس پر خود عمل کیا اور کہاں تک دوسروں تک اس پیغام کو، اس نصیحت کو اچھے انداز سے پہنچایا. اس کی بھی فضیلت ہے کہ انسان کسی کو اچھی نصیحت کرے، کس کو
اللہ کی طرف بلائے اچھے طریقے سے، اللہ رب العالمین نے اس کے پورے اصول و شرائط بیان فرمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بشارت دی، فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ملتا ہے، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور جو شخص گناہ کی طرف بلاتا ہے، معصیت کی طرف بلاتا ہے، تو اسے بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کے کرنے والوں کو ہوتا ہے، اور کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے، نصیحت کی ہے کہ ہم خود بھی کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی، جو ہمیں ایک ایک سنت اور دوسروں تک بھی دعوت اللہ اس کو پہنچانا، اس کی بھی ذمہ داری اس امت پر ہے، امت وسط پر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے۔ تو یہ فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کی جان اور عزت کتنی مقام و مرتبے والی ہے۔ فرمایا کہ سب برابر ہیں، خون مال اور اس کی عزت کی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کارے کو فضیلت نہیں، الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سوائے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کا خوف، اس کی بندگی کے، اور کسی کو کوئی فوقیت نہیں۔ وہی بات وہی مضمون جو آ جاتا ہے اللہ اکبر کا، کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، کہ اگر فضیلت ہے اللہ کے ہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس نے اپنی انفرادی و اجتماعی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی، اس کے نظام کی کوشش کی، اپنی زندگی میں اپنے گھر میں نافذ کرنے کی، وہی اللہ رب العالمین کیا اس کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ان اکرمکم، قرآن مجید کی اس آیت سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جاہلیت کے تمام امور کو فرمایا کہ یہ میں اپنے قدموں تلے دفن کرتا ہوں، چاہے سود کا معاملہ ہے، چاہے دیگر امور ہے، اسے اپنے قدموں تلے دفن کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے وہ اندھیروں سے نور کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے، ظلمات سے نور کی طرف بلاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی، ضابطہ حیات دیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ اسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں، اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی، اپنی تربیت، اپنی اصلاح، معاشرے کو کوئی نصیحت انفرادی و اجتماعی، اپنے اہل و عیال کی تربیت، تعلیم و تربیت، ان سارے اصول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم واطیعوا اولی امرکم تدخلوا الجنة ربکم۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اور فرمایا جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی، اور ان میں سے ہر ایک بات اپنے اندر ایک مکمل رہنمائی رکھتی ہے کہ نماز ہم پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اپنے اموال میں سے صدقہ کریں، خیرات کریں، اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اطاعت و فرما برداری والدین کی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو اس وقت تک کہ وہ آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف نہ بلائیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ بلائیں۔ اولی الامر بھی اس کی اطاعت و فرما برداری اس وقت تک کہ جب تک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اس کے اندر ہو، اگر اس کی نافرمانی ہو تو اس سے منع کیا گیا۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو اہم رہنمائی دی ہے، ارشادات دیے ہیں، اسی طرح فتنہ دجال کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے ہمیں اس فتنہ میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں سب نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا ہے، اس فتنہ سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے اس فتنہ دجال سے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ فرمایا وہ یقیناً تم میں ظاہر ہوگا اور اس کے بارے میں جو بات تم پر مخفی تھی وہ اب تم پر مخفی نہیں رہی، بے شک تمہارا رب تم پر مخفی نہیں۔ 3 بار یہ بات فرمائی، پھر فرمایا بے شک تمہارا رب کانا نہیں اور وہ دجال یقیناً دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ اس کی ایک آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح، دانے کی طرح ہوگی، اور اس کی ایک اور نشانی فرمائی کہ اس کے اوپر لکھا ہوگا کافر۔ فرمایا کہ اس کی نشانی پر لکھا ہوگا۔ اس کے فتنے سے آپ علیہ السلام نے ہمیں بچنے کی، دعا کرنے کی، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی تلقین فرمائی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کو نصیحت فرماتے، تلقین فرماتے، تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز، ان کا اس نصیحت کو قبول کرنے کا یہ انداز ہوتا کہ ہم ابھی اس مجلس سے باہر نکلیں گے کہ اور ہم پر یہ فتنہ حملہ آور ہو۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو فتنہ کے دور میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حفاظت میں دینا اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمانا، یہ دجال، یہ جھوٹا، یہ مکر فریب کا فتنہ، اپنے آپ کو کس طرح محفوظ فرمانا، اور پھر اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آنا، جو پوری اس خطبہ حجۃ الوداع کا موضوع ہے، مضمون ہے۔ اگر ہم اس ہیڈنگ کے اندر اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہم کوشش کریں اس کو نافذ کرنے کی، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے وقتاً فوقتاً، اور خصوصاً اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اور ان تمام فتنوں سے محفوظ کرنے کی ہمیں اس جملے میں، اس حدیث میں رہنمائی دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو اور اس کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں کوئی فتنہ، کوئی چیز جو ہے ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو اللہ رب العالمین کتاب ہے، کلام اللہ، قرآن مجید، اسے مضبوطی سے تھام لو، اور میری سنت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھام لیا، جس سے اپنی اس کا حسنہ دی، رہنمائی دی، اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق ڈھال لی، تو یقیناً وہ ان فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور یقیناً جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ اللہ اکبر کی اطاعت، وہ اللہ اکبر میں آ جائے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں آ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہمیں رہنمائی ملی ہے، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، وہ مکمل ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اگر پورے خطبے کا ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد، حقوق اللہ، عقیدت توحید سے لے کر حقوق العباد، انسانیت کے معاملے کے معاشرتی حقوق سب بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمت دین اسلام کا مکمل فرمایا اور اسی کو پسند فرمایا، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ اگر اختیار کرو گے، کوئی طریقہ اختیار کرو گے، وہ قابل قبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ تو ہمیں اسی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، جسے فقہ کے اس میں نصوص کہا جاتا ہے، ساری تعلیمات ہمیں اسی میں سے ملی ہے، اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا معاشرتی طور پر اتنا کھل گیا ہے،
لیکن اس میں بھی جب بھی ہم کسی خوشی میں اور کسی غمی میں، کسی معاشرتی معاملات میں، لین دین میں اگر کوئی بھی معاملہ ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جسے ہم عرف کہتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں، رسم و رواج کہتے ہیں، اگر وہ تہذیب، اگر وہ عرف، معاشرتی رسم و رواج، اگر وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کی، کوشش کرتے ہیں اصلاح کرنے کی۔ اگر وہ خلاف نہیں ہے تو ہم اس پر سختی بھی نہیں کرتے، اس پر تنقید بھی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی۔ قرآن و حدیث کے نصوص سے جو ہمیں قوانین ملے ہیں، جو اسوہ حسنہ ملی ہے، جیسا کہ لباس ہے مثال کے طور پر لباس کا، وہ بھی معاشرے کا عرف ہے، معاشرے کا تہذیب کے حوالے سے، رسم و رواج کے حوالے سے، ہر معاشرے کا اٹھنا بیٹھنا، لباس کا پہننا، ہم اس پہ سختی نہیں کرتے، نہ دین میں اس میں سختی کی گئی ہے، قرآن و حدیث میں اس میں سختی نہیں کی گئی ہے۔ ایک عرف بتایا گیا کہ ہر معاشرے کا اس طرح ایک تہذیب اور رسم و رواج کے حوالے سے وہ لباس کا اہتمام کرتا ہے، یا دیگر اور مثالیں ہیں وہ اس کا اہتمام کرتا ہے جس میں شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی۔ اسی طرح جس چیز میں سختی کی گئی ہے وہ معاشرے کا اگر عرف بھی بن جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی انفرادی و اجتماعی قوانین کو تبدیل کرنے کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے احکامات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سودی نظام کو دیکھا جائے تو اس میں ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں اپنے انفرادی و اجتماعی قوانین حکومت کی سطح پر کہ ہم کس طرح اس نظام سے باہر نکلے، کیونکہ قرآن مجید کی بنیادی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے، پھر نصوص کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ضابطہ حیات دیا، مکمل رہنمائی دی، اور اسی رہنمائی میں ہم معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کی، اور سختی بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی طرح رہنمائی دی ہے۔ وہ قطعاً معاشرے کو فوراً انہوں نے اس طرح نہیں کیا کہ فوراً ایک تلوار کے ساتھ جو ہے معاشرہ بدل جائے، بلکہ وقتاً فوقتاً سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور معاشرے میں رہ کر دعوت و تبلیغ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ معاشرے کی تربیت کی ہے، اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے، اگر کسی مسئلے کی سخت سمجھ آتا ہے تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں اس کو نافذ کرنے کی، فوراً اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہمیں دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر کیا رہنمائی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی بھی کی ہے، یا ایک قرآن مجید میں ایک واضح اصول بیان فرما دیا، اس کے مطابق ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے معاشرے میں اس کی اپنی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پڑوسی ہے، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کوئی دعا کا موقع ہے اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، مختلف انداز سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ ان ساری اصولوں کو عرف میں معاشرتی طرح طریقہ اور سب چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں اچھے انداز سے کرنے کی، کیونکہ ایک معاشرتی طور طریقہ ہے، اس میں ہم سختی بھی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل رہنمائی دی ہے کہ ہم اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر، اپنی رسم و رواج کو جو شریعت کے مطابق ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور کوشش کریں اس میں مزید اصلاح کی۔
جس میں شریعت نے سختی کی ہے، جو حرام اس میں جا رہی ہے پابندی لگائی ہے، اس سے کوشش کریں اپنے آپ کو روکنے کی۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی جو ہم ان ایام تشریف میں تکبیرات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دیگر، کہ آپ رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ یہ تکبیرات پڑھتے، جس طرح ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں 1 دفعہ 3 دفعہ، اور گھر والوں کو بھی یہ تلقین کی کہ عورت ہو مرد ہو ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ اس چیز کی تلقین کی جائے۔ ہمارے اوپر جہاں اپنی اسلام کی ضرورت ہے، اپنی اسوہ حسنہ، اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی طرح ہمارے اولاد ہے، ہمارے اہل و عیال ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری دین اسلام نے ہمیں رہنمائی دی ہے، اس کی ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام میں یہ تکبیرات تشریف جو پڑھتے ہیں، ہمیں اس زبان کی ادائیگی اور اس کے غور و فکر کے ساتھ ہم اس ادا کریں۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں ایک نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ وہ بندہ اپنی انفرادی، اپنی حقوق اللہ حقوق العباد میں اس اللہ اکبر کے نظام کو نافذ کرے، اور پھر اجتماعی طور پر اس کی کوشش کرے اقامت دین کی، کہ وہ کس طرح اپنے اجتماعی اس میں اپنے ہر جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے اسے موقع دیا، جہاں وہ بات کر سکتا ہے، جہاں عملی طور پر کچھ کر سکتا ہے، وہ اس اقامت دین کی، اللہ رب العالمین کے نظام کی نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ ہے، اللہ اکبر کے نظام کو اپنے گھر میں، اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی دی، اور پھر فرمایا کہ کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور جہاں تک پہنچا دیا ان کی ذمہ داری ہے اس پر عمل بھی کریں اور آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے جس تک یہ پیغام پہنچے وہ اس کو اچھے انداز سے لے، اس پر زیادہ اچھے انداز پر عمل کرے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ کرنا، اپنی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہماری محبت، عقیدت و احترام آپ علیہ السلام سے، اور پھر عمل کی زندگی جو ہے، یہی عقیدت اور محبت یہی ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر درود شریف اپنی زبان کو مطہر رکھنا، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہ اس کے لیے کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اپنی زندگی میں ان اصولوں کو، ان اسوہ حسنہ کو نافذ کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، یہی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری انفرادی و اجتماعی معاشرتی اصلاح کا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔